بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج بہت کچھ دیکھا، سنا بھی، اور اگر ہم کہیں کہ برداشت بھی کیا تو غلط نہ ہوگا۔ آج ہمیں 2 بجے ایک سیشن میں جو کہ پشاور سرینا میں ہو رہا تھا، اس میں شرکت کا موقع ملا۔ پشاور لٹریری فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے پشاور میں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ پشاور میں ان تمام حالات کے باوجود ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، تو ہماری طرف سے اور اس پشاور کی طرف سے سارے منتظمین کو مبارکباد بھی ہو۔ جو سیشن آج ہم نے اٹینڈ کیا وہ تھا پاکستان کا تعلیمی نظام اور طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتیں۔ بڑا اچھا موضوع تھا، ہمیں لگا کہ بہت کچھ سننے کو مل جائے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ پینل میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی تھے، ان کے ساتھ ڈاکٹر ناصر جمال صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شبانہ گل تھیں، اور ماڈریٹر کے فرائض جو تھے وہ سکندر تنگی نے انجام دیے۔ کچھ چیزیں تو اندازہ ہمیں پہلے سے تھا کہ ہوگا کیا، ہمیں پہلے سے اندازہ تھا کہ پرویز ہود بھائی صاحب کیا گفتگو کریں گے۔ کچھ اندازہ ہمیں اس کا بھی تھا کہ ڈاکٹر ناصر جمال صاحب کس قسم کی گفتگو کر لیں گے، اور ہوا بھی تقریباً ویسے ہی۔ بہت خرچہ ہوا، ایک بہترین 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اس کا انتظام کرایا گیا، لوگ آئے، بچوں نے اپنا ٹائم نکالا، اور جو ادبی لوگ ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنا وقت دیا اس پروگرام کو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوئی کہ جن پہ ہمیں افسوس ہوا، وقت ضائع کرنے کا احساس بھی ہمیں شدت سے ہوا۔ یہ جو مضمون ہے، یہ جو موضوع تھا، یہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ایک تفصیلاً گفتگو ہونی چاہیے تھی، اور جو متعلقہ افراد تھے پینل کو، ان سے بھی ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے آئے، ان کو آنا چاہیے تھا، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ آئے بھی ہوں گے۔ افسوس یہ ہوا کہ پروگرام جب شروع ہوا تو ایسے لگا کہ نہ ماڈریٹر صاحب ہیں، انہوں نے، ہمیں لگا کہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ پرویز ہود بھائی کا تو ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے تو جو ہے وہی کہنا ہے، اور ان کی آج کی ساری گفتگو نکال لیں اور ان کی پچھلی ساری ویڈیوز نکال لیں، آپ کو ایک قسم کی گفتگو ملے گی، کوئی فرق اس میں نہیں ہوگا۔ ناصر جمال صاحب نے بھی تیاری کوئی نہیں کی ہوئی تھی، اور جو ان کے رینڈملی دماغ میں آیا وہ کہتے رہے۔ البتہ ڈاکٹر شبانہ گل جو تھی، انہوں نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کی تھی، شاید تھوڑا ہوم ورک کیا تھا، اور کوئی ایک سوال کا جواب وہ تیار کر کے لے آئی تھی، اور ایک سوال کا اچھا جواب بھی انہوں نے دیا، لیکن ان کی بدقسمتی یہی تھی کہ ان کے اس سوال کے مطابق کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ جس کا افسوس ہوا ہمیں، یہ ایک بڑا موقع تھا، بڑا سٹیج تھا، اس میں پشاور کے بڑے کریم لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سٹوڈنٹس تھے جو اپنا وقت نکال کے یہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کوئی تخلیقی چیز رکھی جاتی، ان کے سامنے کوئی مسائل کا حل پیش کیا جاتا، اور جو گفتگو پرویز ہود بھائی صاحب نے اور جو ناصر جمال صاحب نے کی اور جو دیگر پینلسٹ تھے انہوں نے کی، وہ تو ایسی گفتگو تھی کہ جیسے کسی عام سے میٹنگ ہال میں کوئی 4 بندے دوستوں کے درمیان گفتگو کر رہے ہوں، تو ایسے کچھ گلے تھے، شکوے تھے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ بھائی آپ پچھلے 50-70 سالوں سے یونیورسٹیز چلا رہے ہیں، آپ کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکے، اس پاکستان کو کوئی ایجادات نہیں دے سکے، آپ خود اپنے منہ سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے انجینئرز کو دنیا جا کے اب نوکریاں نہیں دیتی، ہمارے ڈاکٹرز پہ امریکہ کے دروازے بند ہو گئے، وہاں پہ ان کو کام نہیں ملتا، دیگر ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو وہاں جابز نہیں مل رہی، ہماری ڈگریاں دنیا مانتی نہیں۔ جب آپ خود یہ اقرار کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو نظام ہے یہ چلا کون رہا ہے؟ ان میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی زمانے میں، یا شاید اب بھی ہوں، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف فزکس کے یہ چیئرمین رہے ہیں، دوسرے صاحب اس وقت ایک یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں، میڈم جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، مکمل پروفیسر ہوں گی، دوسرے دوست ہمارے لیکچرر تھے، ہزارہا بچے ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے اور آپ ایک فیلئر ہیں، تو پھر آپ اس جگہ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ اگر آپ نااہل ہیں اور پھر اس کے باوجود ان جگہوں پہ بیٹھے ہوئے اور پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ ظالم ہیں، آپ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آدمی، اور آپ ہیں بھی سارے انٹرنیشنل فیکلٹی، فورن آپ کوالیفائڈ فیکلٹی ہے،
اس کے باوجود یہ آپ کا حال ہے کہ یہاں آپ گلے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں اور تانے دیں اور فلاں دیں. اور ان کے تانے کیا تھے؟ فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا، فلاں مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا. ہم نے آپ سے مولانا صاحب کے شکوے گلے نہیں سننے، ہم نے آپ سے یہ سننا تھا آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے جو سالہ سال بچوں کو پڑھایا ہے، آپ نے کیا کیا بچوں کے ساتھ؟ آپ کے بچے کس قدر پہنچے؟ ان سے تو ہمارے گلے الگ سے ہیں، وہ ان کے تو وہ رہیں گے. لیکن مولانا صاحب آپ کی یونیورسٹی میں تو آ کے نہیں پڑھا رہے. آپ کی یونیورسٹی میں تو آپ جیسے لوگ پڑھا رہے ہیں اور آپ اپنی ذہنیت ان کو منتقل کر رہے ہیں. اور یہاں بھی آ کے آپ مولانا صاحب وہ آ کے ہمیں قصے سنا رہے ہیں کہ جی وہ فلاں بلڈنگ بن رہی تھی تو اس میں واش روم کا وہ ایشو بن گیا کہ کس طرف قبلے کی طرف اس کا کیا ہوگا اور یہ ہوگا. یہ باتیں آپ سے سننے والی تھیں اور یہ آپ کی تیاری تھی. یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جس سٹیج پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مفت کا نہیں ملا تھا، سپانسرڈ تھا، کسی نے پیسے دیے تھے، لوگوں نے اپنا وقت نکالا تھا. اور آپ آ کے ہمیں یہ سنا رہے تو افسوس ہوا، شدت سے افسوس ہوا. اور اگر آپ کو دینی تعلیم سے یا دینی مدارس سے گلا تھا، جو بلا شک و شبہ آپ کو ہونا چاہیے، ہم اس کی کوئی وہ نہیں کرتے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اپنی گفتگو کا رخ ان کی طرف موڑتے ہیں تو انصاف کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ ایک مولانا صاحب کو بھی وہاں بٹھاتے، کسی اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر کو ہی بٹھا لیتے، ان سے گفتگو کرتے. آپ نے مطالعہ پاکستان کا مذاق اڑایا تو اس کے کسی پروفیسر کو بٹھا لیتے، اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی یہ کیا چیز ہے. آپ اسلامیات کا مذاق اڑاتے رہے کہ میں بی ایس میں ہم نے یہ پڑھا وہ پڑھا یہ پڑھا. آپ ان کے کسی اس کو تو کوئی جس پہ آپ الزام لگا رہے تھے ان کی تو کوئی نمائندگی پینل کے اوپر نہیں تھی. تو ایسے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کو اتنے مسائل ہیں تو جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں پھر متعلقہ لوگوں کو بھی بٹھایا کریں، سوال سننے کی پھر جرت رکھا کریں. اور یہ تعلیمی نظام ہے، اس پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر مدارس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ سٹیک ہولڈر ہیں اس تعلیمی نظام کے. اچھا رزلٹ دیا برا دیا وہ الگ بحث ہے، لیکن جب آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو اس تعلیمی نظام کے ایک بڑے حصے کا تعلق جو مدرسوں سے ہے، ان کی نمائندگی یہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے تھی. یہ پوری قوم، یہ جو بچے آپ کو سن رہے تھے، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ جو دینی نظام کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ کیسی گفتگو کرتے ہیں. ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ چل رہے تھے اور ہنسی مذاق اور ٹھٹا اڑا رہے تھے. یہ اتنا آپ کے اوپر جو وسائل خرچ ہوئے ہیں اس لیے نہیں تھے کہ آپ آئیں اور ہائی ٹی پئیں اور لوگوں کے درمیان ہنسی مذاق کریں اور ہمارا بھی وقت ضائع کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں. بہت مایوسی ہوئی، بہت مایوسی ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اس میں حصے دار ہیں، ہم سب کا دل دکھتا ہے. اور اس طرح سے آپ یک طرفہ کارروائیاں نہ ڈالیں. دوبارہ سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں کہ اگر کسی کو ہماری کوئی بات بری لگ جائے تو ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں. لیکن صاحب و انصاف کا تقاضا تو ہے کہ جس کے خلاف آپ الزام لگا رہے ہیں، گلے کر رہے ہیں، اس کو بھی تو اپنی بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے، اس کو بھی تو وہاں پینل پہ بیٹھنا چاہیے. اور ہم کسی خاص آدمی کی گفتگو نہیں کر رہے. آپ کسی کو بھی اٹھا کے لا کے بٹھا دیتے. وفاق المدارس کے ہزارہ نمائندے آپ کے اپنے شہر میں ہیں، وہ آ جاتے. پرویز ہود بھائی اسلام آباد سے آ سکتے ہیں، دوسرے صاحب ثوابی سے آ سکتے ہیں، تو یہاں بھی اسلام آباد سے ملتان سے کوئی نہ کوئی صاحب آ جاتے ہیں، یہاں گفتگو کر جاتے. پھر آپ بھی دیکھتے کہ وہ کس طرح. لیکن اتنی ہمت تو ہونی چاہیے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم پھر ان کاوشوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے. آئندہ جو کوششیں ہوں گی اس معاملے میں ان سے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ وہ انشاءاللہ جو ہمارے معصومانہ شکایتیں ہیں ان کا ازالہ کریں گی. وطن سب کا ہے، سب کو بولنے کا حق ہونا چاہیے اور آپ کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھ و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.